خوش آمدید، یہ ہے قصے کہانیوں کا خزانہ، جہاں آپ کو ملے گی نئی اور پرانی دلچسپ کہانیاں، بھوتوں اور پریوں کے قصے، سبق آموز کہانیاں اور حیرت انگیز واقعات۔ اگر آپ کہانیوں کے شوقین ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلیں آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ پرستان کی پری اور کالا جن۔ رات کے سناٹے میں چاندنی محل کی سفید دیواروں پر جھلمل کر رہی تھی۔ ایک دن شہزادہ ایاز اپنے محل کے مینار پر کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک چمکدار ستارہ اس کی نظروں کے سامنے آیا۔ یہ ستارہ عام ستاروں سے کہیں زیادہ روشن تھا، جیسے کوئی جادوئی دنیا کی نشانی ہو۔ محل کے بزرگ درویش جو ہمیشہ علم و حکمت کی باتیں کرتے تھے قریب آئے اور شہزادے کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر بولے، یہ کوئی عام ستارہ نہیں، یہ پرستان کی نشانی ہے، جو اسے دیکھ لے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ شہزادے کے دل میں بے چینی پیدا ہوئی۔ کیا پرستان واقعی وجود رکھتا ہے؟ درویش نے سر ہلایا۔ ہاں، پر وہاں تک پہنچنا آسان نہیں۔ وہاں جادوئی مخلوقات ہیں، پر اسرار وادیاں ہیں اور سب سے خطرناک کالا جن ہے، جو پرستان کے رازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ سن کر شہزادہ ایاز کے دل میں پرستان کو دیکھنے کی بے قراری بڑھ گئی۔ اگلے ہی دن وہ اپنی تلوار، ایک چمڑے کا تھیلا اور چند ضروری چیزیں لے کر محل سے نکل پڑا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد شہزادہ ایک عجیب و غریب جنگل میں پہنچا۔ یہاں درختوں کی شاخیں آپس میں یوں جڑی ہوئی تھی جیسے وہ زمین پر اترے ہوئے سائے ہوں۔ عجیب پرندے درختوں پر بیٹھے شہزادے کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ ہر طرف ایک گہرا سناٹا تھا، جس میں صرف پتوں کی سرسراہٹ اور کہیں کہیں پرندوں کی پر اسرار آوازیں سنائی دیتی تھی۔ جیسے ہی شہزادہ جنگل میں داخل ہوا، اس کے کانوں میں ایک سرگوشی سنائی دی، واپس چلے جاؤ، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں۔ مگر شہزادہ ایاز ڈرنے والا نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھا تو اچانک درختوں کی جڑوں سے نکل کر ایک لمبا سیاہ سایہ اس کے سامنے آ گیا۔ یہ کوئی عام سایہ نہیں تھا، بلکہ ایک خوفناک درخت دیو تھا، جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ درخت دیو کی گرجدار آواز گونجی۔ شہزادہ ایاز نے سینہ تان کر کہا، میں پرستان دیکھنے آیا ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ درخت دیو کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اگر تمہیں پرستان جانا ہے تو پہلے میری پہیلی کا جواب دو۔ اگر صحیح جواب دیا تو میں تمہیں راستہ دوں گا، ورنہ تم ہمیشہ کے لیے اسی جنگل میں قید ہو جاؤ گے۔ شہزادہ ایاز نے ہمت سے کہا، پوچھو اپنی پہیلی۔ درخت دیو نے اپنی بھاری آواز میں کہا، ایسی کیا چیز ہے جو جتنی زیادہ بھری ہو اتنی ہلکی ہو جاتی ہے؟ شہزادہ کچھ لمحے سوچتا رہا۔ پہیلی آسان نہیں تھی، مگر وہ ایک عقل مند شہزادہ تھا۔ چند لمحوں بعد اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی اور اس نے جواب دیا، وہ چیز غبارہ ہے۔ جیسے جیسے وہ ہوا سے بھرتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے اور آسمان میں اڑنے لگتا ہے۔ درخت دیو نے زوردار قہقہ لگایا اور بولا، بہت خوب، تم واقعی عقل مند ہو، تم جا سکتے ہو۔ یہ کہتے ہی درخت دیو پیچھے ہٹ گیا اور ایک خفیہ راستہ کھل گیا جو جنگل کے اندر مزید گہرائی میں جا رہا تھا۔ شہزادہ ایاز جنگل کی گہرائیوں میں چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک عجیب و غریب نیلی جھیل کے کنارے پہنچا۔ پانی میں چاند کی روشنی یوں چمک رہی تھی جیسے کسی نے چاندی پگھلا کر اس میں ڈال دی ہو۔ جیسے ہی شہزادہ جھیل کے قریب پہنچا، پانی میں زبردست ہلچل مچ گئی۔ اچانک ایک خوفناک کالا جن پانی سے باہر آ گیا۔ اس کے لمبے نوکیلے دانت چمک رہے تھے، آنکھیں انگاروں کے مانند دہک رہی تھی اور اس کی آواز کسی گرجتے بادل کی طرح گونج رہی تھی۔ کون ہو تم؟ پرستان کے قریب آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ شہزادہ ایاز نے تلوار نکالی اور بولا، میں شہزادہ ایاز ہوں، پرستان دیکھنے آیا ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ جن زوردار قہقہ لگا کر ہنسا، پرستان عام انسانوں کے لیے نہیں، لیکن اگر تم واقعی بہادر ہو تو ایک کام کرو، جھیل میں ایک پری قید ہے، اگر تم اسے آزاد کر دو تو میں تمہیں پرستان جانے دوں گا۔ شہزادہ ایاز نے جھیل میں جھانک کر دیکھا تو ایک حسین پری زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر افسردگی تھی، مگر آنکھوں میں امید کی چمک باقی تھی۔ شہزادہ ایاز جھیل میں کود گیا اور زنجیریں توڑنے کی کوشش کرنے لگا، مگر جیسے ہی اس نے زنجیر کو ہاتھ لگایا
آیا اس پر ایک جادوئی طاقت حملہ آور ہوئی اور اس کا جسم بے جان سا ہونے لگا۔ تبھی پری نے آہستہ سے کہا، یہ زنجیریں تبھی ٹوٹیں گی جب تم اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرو گے۔ شہزادہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کی ماں کی دی ہوئی تلوار تھی جو اس کے خاندان کی نشانی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکنے لگا، مگر پھر اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے وہ تلوار نکالی، آنکھیں بند کی اور اسے جھیل کے اندر چھوڑ دیا۔ جیسے ہی تلوار پانی میں گری، اچانک ایک سنہری روشنی پھیل گئی، زنجیریں خود بخود ٹوٹ گئیں اور پری آزاد ہو گئی۔ پری جیسے ہی جھیل سے باہر نکلی، اس کے ارد گرد چمکنے والی روشنی بڑھتی گئی اور اچانک اس کا روپ بدل گیا۔ وہ عام پری نہیں تھی بلکہ خود پرستان کی شہزادی نور تھی۔ جن نے حیرانی سے شہزادے کی طرف دیکھا اور بولا، تم نے میرا چیلنج پورا کر دیا، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ پری مسکرا کر شہزادے کے قریب آئی اور بولی، تمہاری بہادری اور قربانی نے مجھے آزاد کیا ہے۔ میں پرستان کی شہزادی نور ہوں، اب میں تمہیں اپنے ساتھ وہاں لے کر چلوں گی۔ پری نے جادوئی روشنی کی ایک لہر شہزادے پر پھینکی اور اگلے ہی لمحے وہ دونوں پرستان میں پہنچ چکے تھے۔ وہاں کے محلات سونے کے بنے ہوئے تھے، درخت چاندی کی مانند چمک رہے تھے اور ہوا میں ایک دل فریب خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ پری نے کہا، یہ پرستان ہے جہاں وقت رک جاتا ہے، جہاں صرف روشنی اور خوشی رہتی ہے۔ تم نے میری جان بچائی ہے، کیا تم یہاں ہمیشہ میرے ساتھ رہنا چاہو گے؟ شہزادہ ایاز نے شہزادی نور کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا کہ میری خوش نصیبی ہوگی۔ یوں شہزادہ ایاز اور شہزادی نور کی شادی ہو گئی اور وہ دونوں پرستان میں ہمیشہ خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ وہاں نہ کوئی خوف تھا نہ اندھیرا، بلکہ صرف روشنی، خوشبو اور محبت تھی۔ تو ناظرین، آج کی کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار کہانی کے ساتھ۔